محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے والدین کے حقوق۔ انشاءاللہ اس پر دو چار باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر خالق حقیقی ہیں تو والدین خالق مجازی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور دنیا میں لانے کے لیے جو واسطہ جس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، دنیا میں رونما ہوئے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین خالق مجازی ہیں، ہمیں وہ بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ اصل تو ظاہر بات ہے اللہ رب العزت ہی پیدا فرماتے ہیں۔ تو جس طرح خالق حقیقی کے حقوق ہیں، اسی طرح خالق مجازی جو ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ خالق حقیقی کے جو حقوق ہیں وہ علیحدہ ہیں اور خالق مجازی کے حقوق علیحدہ ہیں۔ خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ رب العزت کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو تنہا ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال۔ عبادت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر والدین خالق مجازی ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کا رضامندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا والدین کے راضی ہونے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہونا والدین کے ناراض ہونے میں ہے۔ یعنی کسی کے اگر والدین راضی ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ کس کے والدین کسی شخص کے اگر اس سے ناراض ہیں تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہے اور ان کو منانے کی کوشش کرے، کیونکہ والدین نے ہمارے لیے کتنی تکالیف برداشت کی۔ جب سردیوں کی راتیں، بالکل ٹھنڈی راتیں، رات کے وقت چھوٹا بچہ روتا ہے تو والدہ بھی اٹھتی ہے، والد بھی اٹھتا ہے، پھر بچے کو سلاتے ہیں، اور جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر انہی والدین کے سامنے ہوتا ہے، انہی والدین کو کم زیادہ بولتا ہے، انہی والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری زندگی یہ بچہ اپنے والدین کا فرمان بردار بن کر رہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا انتقال کا وقت قریب آیا اور سکرات کی حالت میں تھے، اس کا روح قبض نہیں ہو رہا تھا، سانسیں آخری سانسیں چل رہی ہیں، نکل نہیں رہی، وہ تڑپ رہا ہے۔ کسی نے آ کر اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی ہیں، فلاں آپ کے صحابی ہیں جن کا آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی آخری وقت میں ان کی سانسیں نکل نہیں رہی، وہ تڑپ رہا ہے، آپ چلیں اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے حبیب آئے، آ کر سارا ماجرا پوچھا اور دیکھا، پھر فرمانے لگے کہ اس کی والدہ کہاں ہے؟ والدہ کو کہا کہ شاید آپ اس سے ناراض ہیں، تو وہ کہنے لگی ہاں میں اس سے ناراض ہوں کیونکہ اس نے مجھے ستایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کا بچہ ہے۔ کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو آپ معاف نہیں کرتی تو ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لکڑیاں جمع کریں۔ لکڑیاں جمع ہو گئی اور تو اس صحابیہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ لکڑیاں کس کام کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے جمع کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو معاف کرتی نہیں، اللہ رب العزت اس کو آخرت کی آگ میں جلائیں گے۔
میں اس کو دنیا سے ہی آگ میں جلا کر اس کو یہاں سے روانہ کرتا ہوں تو آخرت کے عذاب سے یہ بچ جائے گا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، آپ گواہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس آدمی کا روح نکلا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا اور اس کا روح نکل گیا۔ تو والدین کو تکلیف دینے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو ویسے ہی برباد ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کو آپ اف بھی نہ کہیں، والدین کو اف بھی نہ کہیں۔ کوئی ایسا کام آپ کے سامنے سرزد ہو جائے اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ پھر بھی خاموش رہیں، اس کو کم زیادہ نہ بولیں، یہاں تک کہ آپ نے اف بھی نہیں بولنا، کیونکہ اگر اف بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر والدین دنیا میں زندہ ہیں تو پھر بھی ان کی فرمان برداری بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرے، اور ناراض ہو یہاں سے اگر وہ وفات پا جاتے ہیں، ناراض ہو کر وفات پا جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ وہ جب کرتا رہے بندہ اس دعا کو تو اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن یہ بندہ اٹھے گا تو نیکوکاروں میں شمار ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے مانگتا رہے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے یہی دعا مانگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کا فرمان بردار بنائے، آمین۔